خامنئی صاحب کے جنازے کو لے کر بات چل رہی ہے کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے کہ بہت ساری شخصیات کے جنازے اسلامی تاریخ میں ہے کہ وہ مؤخر کیے گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ اسلامی تاریخ میں ایسی کون سی شخصیات ہیں کہ جن کے جنازے میں تاخیر کی گئی اور ان کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلا جنازہ جس میں تاخیر کی گئی وہ محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ 2 دن یا 2.5 دن کی تاخیر ہوئی، اور اس کی وجہ دو بڑی وجہ ذکر کی گئی۔ ایک خلافت کا مسئلہ کہ نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اگر پیچھے کوئی انتظام خلافت کا نہیں ہوتا تو امت میں کہیں انتشار نہ پیدا ہو جائے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں تاخیر ہوئی۔ پھر حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ نامزد ہوئے تو یہ سارے معاملات حل ہوتے چلے گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی ترتیب۔ آپ کی جنازے کا کوئی امام بن نہیں سکتا تھا، اس لیے ٹولیوں کی شکل میں صحابہ اکرام نے، اہل بیت نے آ کر جنازہ پڑھا۔ پہلے مرد گئے، مردوں کی ٹولیاں 4 آدمی وہ حجرہ عائشہ میں جاتے رضی اللہ عنہ اور دعا کر کے نکل آتے۔ پھر اس کے بعد عورتیں گئی ٹولیوں کی شکل میں 2 4، پھر بچے گئے۔ تو اس وجہ سے تاخیر ہوئی، یعنی ایک وجہ خلافت کا انتظام تھا اور دوسرا وجہ جنازہ پڑھنے کی ترتیب تھی، اور وہ بھی تاخیر کتنے دن ہوئی؟ 2 دن سے 2.5 دن تک۔ دوسرا جو جنازہ جس میں تاخیر ہوئی وہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ باغیوں نے محاصرہ کیا تھا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، کئی دن کھانا پینا سارا بند رکھا، آپ کو گھر کے اندر گھس کر شہید کیا ظالموں نے، اور جب شہید کیا ان کا جسد اقدس گھر کے اندر ہی موجود تھا، اور باغیوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو جنازہ اٹھائے گا، جو میت اٹھائے گا اسے مارا جائے گا، جو جنازہ کرے گا ایسا کیا جائے گا۔ قربان جاؤں میں علی کے شہزادوں پر، انہوں نے رات کے اندھیرے میں غالباً 2 دن تاخیر ہوئی، اور دوسرے دن گزر کے رات کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین نے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ کچھ افراد کے ساتھ مل کر ان کا جنازہ پڑھا، ان کو غسل دیا، کفن دیا، اور لے جا کر ایک جگہ ان کی تدفین کر دی۔ یہ 2 مثالیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی مثال عالم اسلام میں تاخیر کی نہیں ملتی، اور وہ تاخیر بھی کتنی؟ 2 دن یا زیادہ آپ کہہ دیں 3 دن 2.5 دن سے، اور وجہ بہت بڑی۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد 2 بڑی وجہ میں نے ذکر کی، اور حضرت عثمان وہ تو مجبوری تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنازے کو ہم دیکھیں، وہاں بھی صورتحال ایسی ہی تھی، جب انہیں شہید کیا گیا اور حضرت امام حسن نے، حضرت امام حسین نے، حضرت زبیر وغیرہ نے حضرت علی کے جنازے کی ترتیب کی، رات کے اندھیرے میں ان کا جنازہ کیا اور ان کی تدفین کی، قبر میں ان کو رکھا گیا، اور ان کی قبر کو بے نام بے نشان کیا تاکہ خوارج آ کر، ظالم بدبخت خوارج، وہ ان قبر کی توہین نہ کریں، کسی قسم کی گستاخی نہ کریں۔ تو یہ تو اسلامی تعلیمات ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک اہل سنت کی ساری کتب کے اندر موجود یہ ہے کہ جنازے میں جلدی کرو، اہل تشیع کی ساری کتب کے اندر موجود یہ ہے کہ جنازے میں جلدی کرو۔ اب یہ 3 4 ماہ لیٹ کرنا، یہ اس کی کوئی وجہ کوئی بندہ نہیں بتا سکتا، کوئی وجہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، کوئی وجہ معقول نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے کہ یہ قدامت پسند وہاں اپنے پاؤں مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں اپنی سیاست کر رہے ہیں، اور اس سیاسی مقصد کے لیے ان کے جنازے کو اتنا مؤخر کیا گیا، ورنہ کوئی بھی مسلک اس کی سرے سے اجازت نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب